جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیا وزیر اعظم کون ہوگا، اور جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے، یہ سسپینس کب تک برقرار رہے گا اور سرپرائز آخر کب قوم کو ملے گا؟ پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل 29 گھنٹے ہو گئے تھے، آج 48 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ پاکستان کے اندر وزیر اعظم نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی پاکستان میں ہے نہیں، لوگ ویسے ہی بے حال ہو رہے ہیں۔ تو اس ملک کا آخر بنے گا کیا؟ جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صاحب کا تعلق، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ انور بیگ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، بی بی کے درینہ ساتھیوں میں سے بھی آپ رہے۔ حمید اللہ جان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاٹا سے رکن قومی اسمبلی، آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ دستی صاحب، سرپرائز ملے گا قوم کو؟ آج رات ملنے جا رہا ہے سرپرائز کہ آپ کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ کوشش ہوتی ہے اور پارٹی کی بھی پوری کوشش ہے کہ بھی کوئی اچھا آدمی آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا موجودہ صورتحال ہے، خاص کر بڑا بجلی کا جو اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی ہم نے پوری کوشش کی ہوئی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج رات جو ہے نا کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز کو میڈیا بھی متنازع کر رہا ہے، عدلیہ نے بھی متنازع کر دیا۔ یہاں جب ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی آئین والی بات نہیں چل رہی، دور دور تک بھی آئین کی یا قانون کی حکمرانی نظر نہیں آ رہی۔ اب ایک مخصوص علاقے کو، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے پورے خاندان کو ٹارگٹ کیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں عدلیہ ہے، دونوں نے مل کے۔ اور میں آپ کو کلیئر کر دوں، میں ایک ورکر ہوں، ایک فیصلہ عدلیہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، اور ایک عوام کا فیصلہ ہے۔ اگر ایک ورکر ہوں تو میرے خلاف بھی ایک فیصلہ، آگے بھی دیکھ لینا، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بی بی کے جو فیصلے ہوئے، اسی عدلیہ نے جو ہے نا نواز شریف کو تو بحال کر دیا حکومت پیپلز پارٹی کے خلاف۔ آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایک سرائیکی خطہ جو 6 کروڑ آبادی کے لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ چاہتی ہے ایک بلوچستان بنے؟ آج بھی میں کھل کے بات کروں آپ کے پروگرام میں، ایک اور بلوچستان بننے جا رہے ہیں، اور کسی کے باپ کی بھی جرت نہیں اس کو روک دکھائے، نہ عدلیہ کی نہ حکمرانی ہے وہاں پہ۔ ہمارے غریب لوگ کوئی سپریم کورٹ نہیں آ سکتا، نیچے سیول جج، سیشن جج، بار مار کرپشن ہے، اور وکلا کی اتنی اجارہ داری ہے کہ میں کہتا ہوں توبہ، اور یہ وقت آئے گا کسی جج میں نیچے جرت نہیں ہے۔ وہ ضرور میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، وہ ججز کہتے ہیں عدلیہ آزاد نہیں، بلکہ ہم عذاب میں آگے، ہمیں کسی میں جرت نہیں ہے، ہم کسی وکیل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے جو صوبے کا مطالبہ تو اپنی جگہ ہے نا، ٹھیک ہے، جنوبی پنجاب کے محرومیوں کا ذکر کریں، لیکن آپ ایک ملک اس ملک میں بجلی دے دیتے نا، لوگ آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں، شاید لوگوں کی بددعائیں تو نہیں پڑ گئی آپ لوگوں کو۔ اتنی کرپشن ہوئی، کیا عدلیہ کو نظر نہیں آئی؟ 9 سالہ آمریت نے سارا ستیہ ناش کر کے دیا، اتنی بڑے بحران میں یہ ملک گزرا ہے، ہم کو کس جگہ پہ ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ ہمارے لیے سارے چیلنج تھے، ہم جو دنیا کا الزام تھا وہ پیپلز پارٹی پہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب عدلیہ نے آپ کو چلنے نہیں دیا، اب یہ ملک کو توڑا جا رہا ہے، اور یہ توڑ کون رہا ہے؟ چلیں بتا دیں، توڑ کون رہا ہے؟ عدلیہ توڑ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ توڑی ہے، جس کے پیچھے جنرل بیٹھے ہیں، اور آج دیکھیں 6 کروڑ حلقے میں غریب لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں مانا، وہ کہہ رہے ہیں جبر ہے، ظلم ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہے ہیں، ہم میڈیا کی رپورٹ اور عدلیہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور یہ خطرناک حالات، ایک خونی انقلاب کی طرف ہم جا رہے ہیں، خونی انقلاب کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ بجلی دے دیں، خونی انقلاب تو ویسے ہی آ جائے گا۔ ہم کب بجلی بھی دینے کو تیار ہیں، ہم کام کریں، مگر دیکھیں ہم کتنی مسائل سے کرائسس سے گزرے ہیں۔ آپ پورے وزیر اعظم کے خاندان کو آپ نے ٹارگٹ کیا، اس کو بیوی بچے سب کچھ، کیا مشرف کوئی نظر نہیں آیا؟ کسی نے ہمت کی جنہیں 2 دفعہ پی سی او کے فیصلہ، بڑی لمبی چارج شیٹ آ گئی، بڑی لمبی چارج شیٹ۔ میں تو سوال کیا تھا کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا، متنازع کینڈیڈیٹس کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ ان پہ آلریڈی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہم ایک جوک سن رہے ہیں، میں آپ سے وہ شیئر کر لوں کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر اس وقت ملک میں بننا ہے تو آپ کے پاس کرپشن کی ایک پوری لسٹ آپ پہ کیسز ہونے چاہیے، دین آپ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اس ملک میں پرائم منسٹر کی پیپلز پارٹی کا ہر آدمی ان کے لیے برا ہے، کوئی بھی انہوں نے صاف ان کو کیا، ہر پیپلز پارٹی بیگ صاحب جواب دے دیں، بیگ صاحب بہتر جواب دے دیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، بی بی کے درینہ ساتھی رہے، تو آپ بہتر شاید بتا سکتے ہیں۔ ایک چیز بتا دوں آسمہ کہ کل ایک اوپینین پول آیا، ٹھیک ہے، جو دستی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا اپنا ویو ہے۔ کل ایک اوپینین پول آیا اخبار میں اخبار کا نام نہیں لینا چاہتا، لیڈنگ انگلش نیوز پیپر، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ مشرف کا دور اچھا تھا کیا، اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو 4-4.5 سال کا اچھا تھا؟ مجھے اتنا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اتنا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تقریباً 80% نے کہا کہ مشرف کا دور اچھا تھا۔ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ، وہ بھی بتا دو، ٹریبیون، ٹھیک ہے، اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ہم تینوں میں سے سبسکرائب نہیں کرتا ملٹری ڈکٹیٹرشپ، بالکل، پر جب ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بعد ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پاور میں آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، ڈیموکریٹک پروسیس کا مطلب کیا کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں،
लोगों के क्या मसले हैं, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, ये सब चीज़ें। बट मुझे बहुत माजरत से कहना पड़ता है, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, पिछले साल अगस्त तक रहा हूँ, और मैं जब पीपल्स पार्टी में था भी, मैं बड़ा वोकल क्रिटिक था ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ माय गवर्नमेंट एट दैट टाइम एंड मिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। देखें, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, जो इन्होंने इतना बड़ा गिला किया, ठीक है, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वी शुड रिस्पेक्ट हिज व्यू, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। फैक्ट ये है कि एक मसला था, एक केस था, उसका एक फैसला हुआ, ठीक है ना, चाहे कुछ भी था, एक बकायदा। देखें, इस पूरे प्रोसेस को 2.5-3 साल लगे, और टाइम एंड अगेन सब अपॉर्चुनिटीज मिली गई हैं। ठीक है, इनके वकीलों ने समझा कि हम अपील नहीं करेंगे, जो कुछ है, एक फैसला आया। कोर्ट के फैसले रिस्पेक्ट करने होते हैं, ये मुल्कों लेकिन का। जब रिस्पेक्ट नहीं किए जाते तो सर फिर कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो गई, ये मुतनाज़ा फैसले आ गए, हमारे से बदला लिया जा रहा है। देखें बीबी, मैं एक पुरानी हिस्ट्री की स्टेटमेंट है विंस्टन चर्चिल की, वर्ल्ड वॉर 2 की, लोगों ने कई दफा उसको दोहराया, मैं दोबारा दोहराता हूं कि जब जर्मनी बॉम्ब कर रहा था यूके को, लंदन को, उसने पूछा कि आर द कोर्ट्स वर्किंग, उसको मिला के यस प्राइम मिनिस्टर दे आर वर्किंग, तो उसने कहा नहीं, उसने जवाब क्या दिया, देन ब्रिटेन इज सेफ। देखें जी, वी हैव टू रिस्पेक्ट द जुडिशरी, चाहे उसके फैसले अच्छे हों बुरे हों, और अगर हम इस तरीके से एजिटेट करें। अच्छा, दूसरी बात, मेरे जमशेद भाई ने एक और बात की कि जी साउथ जल रहा है और दूसरा बलोचिस्तान ना हो। देखें, सूबा अगर आपने और बनाना है जरूर बनाए, इसलिए कोई रोक टोक नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में एक लेड डाउन प्रोसीजर है, देन उसको फॉलो करें। आईन और कानून की बात अगर है तो आप एक डेमोक्रेटिक रूट, आप अपना पंजाब असेंबली में आप 2/3 मेजॉरिटी लाएं, फिर आप नेशनल असेंबली, प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ आप असेंबली जी। आफरीदी साहब, आपने हुकूमत के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का ऐलान किया, लेकिन अभी आपको भी शायद ये नहीं पता कि कैंडिडेट कौन होगा, वजीर आजम कौन बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। कल तक तो चीज़ें क्लियर थी, बताया भी गया था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आज जो लेटेस्ट नई डेवलपमेंट आई है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से, मैं तो एक अलायंस पार्टी का मेंबर हूं, उनकी अपने पार्टी में भी लोगों को पता नहीं होगा कि बिल्कुल कौन अभी होगा। तक नहीं पता, वो दस्ती साहब भी यही कह रहे हैं। रात को अलायंस पार्टी की मीटिंग्स हैं, उनमें शायद चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन आसमा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इररेलेवेंट है कि कैंडिडेट कौन होगा या कौन नहीं होगा। मसला जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में है, वो हालात इतने ख़राब हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को देख लें, हम लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, हम अपनी इकॉनमी को देख लें, रिकॉर्ड लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल में रही है, $668 मिलियन, जो कि तारीख में पहले इस मुल्क की नहीं रही है। इशू ये है कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक कंसेंसस से तमाम पार्टियों का, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का मुत्तफिका तौर पे इन इश्यूज के लिए एक ना होने की वजह से ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। यूसुफ रजा गिलानी, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी में मेरी नज़र में सबसे एक अच्छा एक इंसान और कॉम्पिटेंट इंसान मैं कहूँगा। कंपैरिजन में बाकी नवीद कमर, जावेद अशरफ, ये सारे हमारे दोस्त हैं, हमें नजर आते हैं। तो क्या उस प्राइम मिनिस्टर के बदलने से क्या इन चीजों पे फर्क आएगा? वो आई डोंट थिंक सो कि कोई मेजर फर्क उस चीज पे आएगा। लेकिन बिल्कुल आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जब जैसे प्राइम मिनिस्टर का तकर्रुरी की बात हो रही है, तो ऐसे कंफ्यूजन क्यों है कि अभी आपने कहा कल रात तक ये उम्मीदवार थे, आज दिन में कुछ और सिचुएशन चेंज हुई, शाम तक कुछ और है, रात में फिर और डिसीजन होगा। कंफ्यूजन कहाँ मौजूद है, आपको क्या लग रहा है? अब इसका तो मेरे ख्याल से दस्ती साहब भी बेहतर जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ये पार्टी के अंदरूनी इनका ताल्लुक है उसके साथ। हमें तो जब फैसले होते हैं अलायंस होने के नाते हमारे साथ बैठ की चीजें कर ली जाती हैं। कंफ्यूजन आज डेवलप्ड हुई है मेरे ख्याल से। मौलाना साहब के आने से आपको क्या लग रहा है, मौलाना साहब क्यों बीच में कूद पड़े, वो क्यों टपक पड़े? देखिए, मौलाना साहब खुद भी उम्मीदवार हैं और वो भी चाहते हैं कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, तो लॉजिकली तो बात वाजे है कि उसने खुद क्यों कूदे हैं। 8 सीटें, सिर्फ 8 सीटें, वो तो आप भी आ सकते थे, जाहिर बात है आपके पास भी कैंडिडेट्स थे। मुझे तो आज नून वालों ने फुल सपोर्ट की यकीन दहानी बनाई कि हम अपना कैंडिडेट भी तो आप क्यों नहीं आए और मौलाना साहब क्यों आ गए? ये बड़ा छोटा सा सवाल है। 110 के लगभग मेरे बन जाते, लेकिन इशू ये नहीं है।
ایشو یہ ہے کہ جب بن نہیں سکتا ہے بندہ، اس کو پتا ہو کہ نہیں میجورٹی، دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی ہے، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، پیپلز پارٹی خود اپنا پرائم منسٹر بنائے گا، کیونکہ الائنس کی پارٹی اور ان کے اپنے ووٹ ملا کے ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے نمبرز پہ، لیکن اب وہ کس کو لاتے ہیں اور کس کیلیبر کس لیول کا آدمی ہونا چاہیے تاکہ ان ایشوز پہ قابو پا لیا جائے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور شفقت محمود صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شاید بہتر ہمیں جواب دے دیں، سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم شفقت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شفقت صاحب، یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ 2-3 دن سے ہمیں کوئی وزیر اعظم ہی نہیں مل رہا، جو وزیر اعظم ملتا ہے اس پہ کرپشن کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں، کسی کی FIR کٹ جاتی ہے، پھر زرداری سب کنفیوزڈ نظر آتے ہیں، اتحادی کہیں اور چلے جاتے ہیں، اپوزیشن کی جانب سے کوئی اور کینڈیڈیٹ، تو یہ سیاسی سرکس جو جاری ہے، یہ اس کا اینڈ سین کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، مجھے تو یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ہو گئے ہیں، پاکستان کا اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کی کوئی گنجائش ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ تو یہ کون سی گیمز ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کبھی کسی کا نام آ جاتا ہے، کبھی کسی کا نام آ جاتا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس عوام کے جو مسائل ہیں، جو تنگی ہے لوگوں کو، جو پریشانی ہے، ان کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ سارا گیم جو کھیل ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ گیم، یہ اینڈ گیم کی طرف تو نہیں جا رہا، آپ کو جاتا دکھائی دے رہا؟ دیکھیں جی، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو تعطل ہے، اور تعطل نہیں ہونا چاہیے حکومت میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کے بارے میں اگر آپ ایک طرف سے شروع کریں، چاہے لوڈ شیڈنگ سے شروع کریں، مہنگائی سے شروع کریں، جو لوگوں کی تکلیفیں ہیں، جو اکنامک کولیپس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جو ان امپلائمنٹ ہے، جاب لیسنس بڑھتی جا رہی ہے، تو کہاں سے شروع کریں اس کہانی کو اور کہاں ختم کریں؟ پاکستان کے جس مقام پہ انہوں نے پہنچا دی ہے وہ واقعی بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے گراؤنڈ ریالٹیز کا ذکر کر رہے تھے کہ جو حالات پاکستان کے۔ مولانا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ اداروں کے ٹکراؤ سے ملک میں مارشل لاء نہ لگ جائے، لیکن انہیں اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ ہے، 8 ووٹ ہیں، لیکن پھر بھی وہ الیکشن میں آئے، تو یہ کیا اس کو آپ اہم سمجھیں گے اس سٹیٹمنٹ کو؟ نہیں، مولانا صاحب کا میں احترام کرتا ہوں، وہ باخبر آدمی ہیں، ہمیشہ ان کی کافی سارے کبھی کچے پہ پاؤں نہیں رکھتے، وہ ان کے بڑے دور دور تک تعلقات ہیں، ان کی جو بات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، مگر وہ ہمیشہ جو اپنا اس کا مطلب ہے وہ اپنا مطلب بھی بڑے آسان طریقے سے وہ حل کرتے ہیں، اور حکومت میں بھی رہتے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہتے ہیں۔ تو اپنا مطلب کا آپ ذکر کریں تو وہ مطلب کس صورت میں ہوتا ہے، کس صورت میں نکلتا ہے؟ ان کی جو اپنی پالیسی ہے، میں تو اس کو کامیاب سیاستدان کہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، حقیقتاً وہ، مگر ایک چیز میں اس کو ضرور کہتا ہوں کہ وہ ایک سسٹم کو کے لیے بہتر ہے، وہ جمہوریت کے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، وہ کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بن جائے جیسے چند ایک چھوٹی جماعتیں ہیں جو تخریب کاریاں کرتی ہیں، مگر مولانا صاحب کبھی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنے، اور بڑے پرامن طریقے سے وہ جو ہے نا اس جمہوریت کے وہ ایسی چیز کا حصہ نہیں بنے، لیکن انہوں نے آج یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا بیگ صاحب کہ اگر اکثریت ہو، کبھی کبھی اکثریت بھی آپ کے کام نہیں آتی، تو یہ کیا باتیں، کچھ معنی نکال سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی ہے نا انہوں نے، کبھی کبھی اکثریت بھی کام نہیں آتی، اکثریت کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ہے، نہیں ہمارے پاس بھی ہے، میاں نواز شریف کے پاس بھی اکثریت تھی، بی بی کا دور بھی تھا، جب ایسے وہ آج کا ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی اکثریت بھی کام نہیں آتی، کیوں بیگ صاحب؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب بڑے اچھے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ہی از مور اے پولیٹیشین دین اے مولانا، اور وہ اپنی چال بڑی اچھی طریقے سے کھیلتے ہیں، اور پھر اینڈ گیم تو پھر مولانا صاحب ہی جانتے ہیں کہ اینڈ میں ہوتا کیا ہے۔ پر دیکھیں جی، جہاں تک یہ جو آج کل بحران ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی جلد سے جلد سیٹل ہو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ملک میں سیویئر اکنامک کرائسس ہیں، بہت سخت بحران ہے اس ملک کے اندر، اور جب تک کوئی صحیح گورنمنٹ نہیں آتی، یہ جو آپ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پہ اکنامک کرائسس، اور یہ جو اکنامک فیلئر ہوا ہے پچھلے 4 سال کے اندر، اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ دیکھیں، ملک ایسے نہیں چلتے، وہ تو بالکل سر ملک ایسے نہیں چلتے، جب یہ ہم سوال اٹھاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے عدلیہ ہمارے خلاف سازش کرتی ہے، ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ خفیہ ہاتھ چلنے نہیں دیتے۔ عدلیہ اپنا کام کرتی ہے، سب، بٹ ہمیں بھی تو اپنا کام کرنا چاہیے، دیکھیں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے نا، ہمیں کوئی اکنامک پالیسی دینی چاہیے، کوئی اچھی انرجی پالیسی دینی چاہیے، کوئی فورن پالیسی دینی چاہیے، لیکن جو ہم نے چیزیں نظر مجھے نہیں بریک لینی ہے، اور جو یہ اتنی چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پھر قوم کو $60 بلین بھی وہ شاید واپس چاہیے،
जो स्विस बैंक्स में पड़े, इसी पे बात करेंगे। क्या नया वजीर आजम बीबी के कब्र का ट्रायल करेगा या नहीं, इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।